الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہتا ہوں اور آپ کو دینی احکام، دینی مسائل کے بارے میں بتاتا ہوں، وہیں پہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو عصر حاضر کے مسائل ہیں ان مسائل پہ بھی آپ کے سامنے روشنی ڈالوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان مسائل پر قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے روشنی ڈالوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ لے کر آیا ہوں جو کہ ہمارے معاشرے کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ طلاق یافتہ بیٹیاں۔ ناظرین، طلاق جو ہے کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، طلاق ہونی ہی نہیں چاہیے۔ بہت سارے والدین ہیں جو اپنی بیٹیوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ بیٹا اب تمہاری شادی کر دی ہے، اب تمہاری لاش ہی واپس آنی چاہیے۔ یہ بھی ایکسٹریمزم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے بیٹیوں کو یہ کہہ کے بھیجنا۔ خیر، پہلے تو نہیں، اب تو سوشل میڈیا پہ بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جو والدین بیٹیوں کو اس طرح کہتے ہیں تو پھر ان کو بیٹیوں کی لاش ہی ملتی ہے۔ اگرچہ میرا آج یہ موضوع نہیں ہے کہ طلاق کیسے ہوتی ہے اور بیٹیاں جو ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے اور ان کو کیا کہہ کے بھیجنا چاہیے، کتنا برداشت کرنا چاہیے، یہ میرا موضوع بالکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس موضوع پر الگ سے ولاگ بناؤں گا۔ آج میرا موضوع یہ ہے کہ طلاق ایک نیچرل فعل ہے۔ جب میاں اور بیوی جو ہیں ان کا آپس میں کمپرومائز نہ ہو رہا ہو، آپس میں ان کا اتفاق نہ ہو رہا ہو، ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ وہ آرام، سلوک اور اتفاق سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، اپنے الگ الگ راستے چن لیں، وگرنہ پھر کیا ہوگا؟ وگرنہ پھر ایکسیڈنٹ ہوگا۔ پھر جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، اس کے دو پہیے ہوتے ہیں، اور اگر اس کے جو پہیہ آرام سے تبدیل نہ کیا جائے تو پھر وہ پہیہ جو ہوتا ہے وہ خود بخود ہی سائڈ پہ ہو جاتا ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر میاں بیوی جب دیکھیں کہ آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہو رہا، آپس میں دونوں فریقین آپس میں نہیں کمپرومائز کر رہے اور ان کا اکٹھے رہنا بالکل ناممکن ہو گیا ہے، تو پھر اس کا حل طلاق ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ طلاق ایک نیچرل چیز ہے، اور سم ٹائم طلاق جو ہوتی ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں طلاق بنائی اور طلاق کو حلال کیا کہ جب اس کنٹریکٹ کو، جس کا نام شادی ہے، یہ آگے چلانا، کنٹینیو رکھنا پاسبل نہ ہو، ممکن نہ رہے، تو پھر طلاق کی صورت میں اس کنٹریکٹ کو ختم کر دیا جائے اور عورت اپنی زندگی گزارے، مرد اپنی زندگی گزاریں اور اپنا نیا ساتھی تلاش کر لیں۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ پہلے تو بیٹیوں کو بہت مجبور کیا جاتا ہے، بہت زیادہ مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس چیز سے اتنی نفرت دلائی جاتی ہے اور اتنا زیادہ ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ وہ باتیں بھی اپنے والدین کو نہیں بتاتی آ کے، کہ جو باتیں والدین کو بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور وہ باتیں یعنی ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے سسرال کی طرف سے بھی کہ نہ بیٹی، یہ بات تو بالکل کہ تم نے کوئی بات یہاں کی باہر نہیں نکالنی۔ یعنی اپنی بہو کو خاوند بھی یہ کہتا ہے اور سسرال باقی جو ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں تم نے باہر نکالنی، خبردار کوئی بات تم نے باہر نکالی تو۔ اور جو والدین ہوتے ہیں یعنی بیٹی کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ خیر وہ یہ تو نہیں کہتے کوئی بات نہیں نکالنی، وہ یہ کہتے ہیں تیری جاہل، میں جاہل والدین کی بات کر رہا ہوں، کہ اب تیری جو ہے تیرا جنازہ ہی آنا چاہیے۔ توبہ استغفار، ایسی بات بھی بہت ہی غلط ہے۔ بہرحال طلاق ہو گئی۔ اب طلاق کے بعد جب وہ بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر میں آ جاتی ہے تو کچھ عرصے بعد ہی وہ بیٹی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ مصیبت کس طرح بنتی ہے کہ وہ اس کو مصیبت سمجھ لیتے ہیں، وہ اس کو مصیبت سمجھ لیتے ہیں، اور یہ اس کا مصیبت سمجھنا یہ قرآن اور سنت سے لا علمی، نا فہمی اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو آپ کی بیٹی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ طلاق ہو گئی، شادی تھی، خاوند کی ذمہ داری تھی، اب طلاق ہو گئی، اب
آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات بھی یہی کہتے ہیں کہ جو متعلقہ بیٹی ہے وہ اگر اس کا کوئی اپنا ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ والدین کی ذمہ داری ہے، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کا خرچہ باپ کے ذمہ۔ ناظرین، میں حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک بہت ہی پیاری حدیث آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ساری حدیثیں ہی پیاری ہیں، ہمارا سر تسلیم خم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے۔ پیاری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے بیٹیوں کے ساتھ محبت، مودت اور اخلاق پیار کی بات تھی اس میں۔ تو میں نے سمجھا اچھا کہ میں اپنی قوم کی بیٹیوں تک، مسلمان خواتین تک یہ حدیث پہنچا دوں، اور جو والدین ہیں ان تک بھی یہ حدیث پہنچا دوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث کا مفہوم ہے کہ اس بات کو آگے پہنچا دو جو تم تک پہنچے۔ تو اس لیے میں نے وہ حدیث آپ تک پہنچانی مناسب سمجھی۔ ناظرین، یہ حدیث جو ہے 2 حدیث کی کتابوں میں مجھے ملی ہے، اور میں جو ہوں آپ کو کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو میں ابن ماجہ کی روایت پڑھتا ہوں۔ مسند ابن ماجہ جو میرے پاس ہے، جس کو سنن ابن ماجہ کہتے ہیں، اور سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ایک سکہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ حدیث شریف جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسکرین پہ بھی میں نے اس کتاب کا ٹائٹل اور حدیث کا مضمون لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ حدیث نمبر ہے 3667، 3667۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ابو بکر ابن شیبہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدثنا زید ابن الحباب، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی زید ابن حباب نے، ان موسیٰ ابن علی، وہ موسیٰ ابن علی سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ سمعت ابی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، یعنی موسیٰ ابن علی جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا۔ یذکر ان سراقہ ابن مالک، کہ وہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کو سراقہ ابن مالک سے یہ روایت ملی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم الا افضل الصدقۃ، کیا میں تمہیں افضل صدقہ جو ہے اس پر تمہیں خبردار نہ کروں، کیا تمہیں میں اس کی طرف اشارہ نہ کروں، وضاحت نہ کروں اس کی کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ابنتک مردودۃ الیک، وہ تمہاری بیٹی جو تمہاری طرف لوٹا دی جائے، لیس لہا کاسب غیرک، اور اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو تیرے سوا۔ ناظرین، یہ حدیث ہے، یہ مسند سنن ابن ماجہ سے یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اب میں اسی حدیث کی دوبارہ تلاوت کرتا ہوں مسند احمد سے۔ تھوڑا سا فرق ہے روایت میں، لیکن مفہوم وہی ہے۔ اس لیے جب 2 کتابوں میں ایک حدیث آ جائے اور ملتے جلتے مفہوم کے ساتھ، تو حدیث کی جو ہوتی ہے کو تقویت مل جاتی ہے مضمون کو۔ ناظرین، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ بیروت کا چھاپا ہے، مسند امام احمد بن حنبل۔ آپ سکرین پہ بھی اس کو دیکھ لیں گے ٹائٹل کو، یہ بیروت کا چھاپا ہے۔ اس میں حدیث نمبر ہے 18052 نمبر، اور یہ 18052 نمبر ہے۔ اور حدیث حدثنا عبداللہ، کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہم سے عبداللہ نے یہ حدیث بیان کی۔ حدثنی ابی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابا جان نے یہ حدیث بیان کی۔ حدثنا عبداللہ ابن یزید، ان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن یزید نے یہ حدیث بیان کی۔ حدثنا موسیٰ ابن علی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ ابن علی نے یہ حدیث بیان کی۔ اب وہ جو ابن ماجہ ہے اس میں موسیٰ ابن علی تھا، اور یہ موسیٰ ابن علی ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں اعراب سے ان کو پڑھا جاتا ہو، موسیٰ ابن علی بھی ہو، موسیٰ ابن علی بھی کوئی لوگ پڑھتے ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ علی زیادہ عام ہے اور علی جو ہے یہ بہت کم سنا ہے، تو پاسبل امکان یہی ہے کہ یہ موسیٰ ابن علی ہی ہے۔ قال سمعت ابی، موسیٰ ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے سنا، یقول بلغنی ان سراقہ ابن مالک، کہ ہمیں یہ حدیث سراقہ ابن مالک سے ملی۔ یقول، وہ فرماتے ہیں، انہو حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے
سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا سراقہ، تو اے سراقہ، الا ادلک علی اعظم صدقۃ او من اعظم الصدقہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اے سراقہ، کیا میں تمہیں بتاؤں نا اس صدقے کی طرف جو سب سے بڑا صدقہ ہے؟ کیا تمہیں میں اس سے خبردار نہ کروں، یا اس کی طرف اشارہ نہ کروں، یا اس کی طرف تمہیں یعنی کہ تمہیں دلیل نہ دوں اس صدقے کی جو سب سے بڑا صدقہ ہے؟ من اعظم صدقۃ، جو سب سے بڑا صدقہ ہے، اور ایک ہے اعلی اعظم صدقۃ، جو سب سے بڑا صدقہ ہے۔ قال بلا یا رسول اللہ، سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اچھا، اس میں ابن ماجہ میں یہ لفظ نہیں تھے، مسند احمد میں یہ لفظ ہے، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابنتو کا مردودۃ الیکا، وہ تمہاری بیٹی جو تمہاری طرف لوٹا دی جائے، لیس لہا کاسب غیرک، اور اس بیٹی کا کوئی کمانے والا نہیں ہے تیرے سوا۔ ناظرین، یہ جو ہے نا وہ بیٹی جو تیری طرف لوٹا دی جائے، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سی بیٹی ہے؟ یہ وہ بیٹی ہے جس کو جو طلاق یافتہ ہے، جس کو طلاق دے دے اس کا خاوند۔ اب ظاہر ہے کہ جب طلاق دے دے گا اس کا خاوند تو بیٹی کدھر جائے گی؟ بیٹی ماں باپ کی طرف ہی جائے گی۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو معاشرہ تھا، اس معاشرے میں بھی تھوڑا سا اس بات کا کراہت کا کچھ اظہار تھا۔ جیسے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں بھی درگور کرنے پر سخت وعیدیں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹیوں کی جو تھی عظمت بتائی، بیٹیوں کو رحمت بتایا، سب کچھ۔ اسی طریقے سے جب بیٹی جوان ہو گئی، اس کی شادی کر دی، اب شادی کے بعد اس کا گھر بسا دیا، اب گھر بسنے کے بعد اسے طلاق ہو گئی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب وہ واپس آئی، ظاہر ہے کچھ لوگ کراہت کرتے ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز معاشرے میں دیکھتے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا تھا کہ کیا ہونا ہے، کیا جو ہے معاشرے کے اندر بگاڑ آنے ہیں، کیا فتنے پیدا ہونے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے تمام فتنوں سے یا حتی الامکان فتنوں سے آپ نے صحابہ کو خبردار کر دیا تھا تاکہ یہ باتیں ہم تک پہنچے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ بیٹی جو ہے طلاق ہو کے گھر واپس آ گئی ہے، اور اب ماں باپ جو ہے اسے کراہت کر رہے ہیں کہ اس بیٹی کا خرچہ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ کیوں ہم اس کا خرچہ اٹھائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیٹی پر خرچ کرنا کیا ہے؟ اعظم صدقۃ، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑی کار خیر ہے، سب سے اعلیٰ کام ہے صدقے کا۔ تو ناظرین، اس حدیث شریف سے آپ کو پتہ چلا اور ہمیں پتہ چلا کہ جو بیٹی مطلقہ ہو جائے، طلاق لے کے گھر آ جائے، اس بیٹی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس کو ڈپٹنا نہیں چاہیے، اس پر تنقید نہیں فضول کرنی چاہیے۔ اس کو اگر اس میں کوئی غلطی دیکھیں، اسے بہت ہی پیار سے سمجھائیں، بہت لائٹلی سمجھائیں، اور جتنا اچھے سے اچھا اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور اگر آپ نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ اللہ کے مجرم ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں۔ اور اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہی اچھا سلوک آپ کو جنت میں لے جائے گا، وہی اچھا سلوک آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں لے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آپ کے اوپر وہ اچھا سلوک سبب بن جائے گا۔ امید ہے ناظرین کہ آپ آج کے بعد اگر کسی کے دل میں کوئی ایسا خیال آتا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں تو وہ دل سے ایسا خیال نکال دے گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے گا۔ اور اگر آپ اچھا سلوک کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹی کے لیے اچھا سبب بنا دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جن جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل اور تقویٰ کی بات کی ہے، آپ ان آیات کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کیجیے، بھروسہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقویٰ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرہیزگار بن جائیے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے اور کیسے آپ کے مسائل حل کرتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔